بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 9ویں سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ مقولہ تھا کہ آسمانی نظام کو تسلیم کرنے والی اور انکار کرنے والی مومن و منکر دو جماعتیں بن چکی ہیں، اب خدائی فیصلہ کا انتظار کرو۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں ان کی قوم کے سرداروں کی دھمکی مذکور ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر اگر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو ملک بدر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اہل ایمان نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ نے ملت کفر سے نجات دے کر ملت اسلامیہ سے وابستہ ہونے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو ہم کیسے غلط راستے کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر کے حق کو غالب کر دے۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے منکر اس طرح تباہ ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو گئے، اب ان پر میں کیسے رحم کھا سکتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ خوشحالی اور تنگ دستی کن حالات میں عذاب خداوندی کا مظہر ہوتی ہے اور کن حالات میں اللہ کی طرف سے ابتداء اور آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اچھے یا برے حالات کی تبدیلی اعمال میں بہتری پیدا کر کے اللہ کا قرب نصیب کر دے تو یہ تبدیلی امتحان ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور اگر اعمال صالح میں ترقی نہ ہو بلکہ وہی سابقہ صورتحال رہے یا نافرمانیوں میں اور اضافہ ہو جائے تو یہ تبدیلی عذاب ہے اور اللہ کی ناراضگی اور غضب کا موجب ہے۔ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، وہ صبح و شام کسی وقت بھی اچانک آ سکتا ہے۔ ہم ان تباہ شدہ بستیوں کے حالات اس لیے سنا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی آمد کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے اعمال میں بہتری پیدا نہ کر کے اپنے اعمال کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد معرکہ خیر و شر کا مشہور واقعہ قصہ موسیٰ و فرعون کا بیان ہے، اور اس میں بعض جزئیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بار بار دہرائے جانے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور جتنی تفصیل اس واقعہ کی بیان کی گئی ہے اتنی کسی دوسرے واقعہ کی تکرار کے ساتھ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے۔ یوں تو اکثر صورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے، مگر سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص میں مختلف پہلوؤں سے اس واقعہ کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں خیر کی بھرپور نمائندگی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کرتے ہیں، جبکہ شر کی بھرپور نمائندگی فرعون، حامان، قارون اور یہودی قوم کرتی ہے۔ یہ لوگ اقتدار اعلیٰ، نوکرشاہی، سرمایہ داری کے نمائندہ ہیں۔ سورہ الاعراف میں فرعون اور قوم یہود کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آیات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایتیوں کی طرف بھیجا، انہوں نے ان آیات کو ٹھکرا کر فساد برپا کیا۔ آپ دیکھیں ان فاسدین کو کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رسول علیہ السلام کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا اژدھا اور ہاتھ کو چمکتا ہوا بنا کر دکھا دیا۔ فرعون نے اسے جادو قرار دے کر مقابلہ کے لیے جادوگر بلوا لیے۔ انہوں نے رسیوں اور لکڑیوں سے سانپ بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدھا ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ نبی کا معجزہ ہے۔ وہ مسلمان ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے یہ کہہ کر موسیٰ جادوگروں کا استاد ہے، یہ چھوٹے جادوگر ہیں، انہوں نے ساز باز کر کے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس نے سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ وہ مرتے مر گئے مگر ایمان سے منحرف نہیں ہوئے۔
موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مگر بنی اسرائیل پر اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ مظالم سے تنگ آ کر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کی نبوت تسلیم کرنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ مظالم پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ہی قبلہ رو ہو کر نماز اور صبر کی مدد سے اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ دنیا میں آزمائش کے طور پر اللہ جسے چاہیں اقتدار پر فائز کریں، لیکن آخرت میں متقیوں کو بہتر انجام ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر مختلف عذاب مسلط کیے، قحط سالی اور سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا عذاب آیا۔ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ کہتے کہ ہماری حسن تدبیر کا کرشمہ ہے، اور جب انہیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کے نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ ہم پر اپنا جادو آزمانے کے لیے تم بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دو، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان پر اللہ نے طوفان، مکڑی، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا پے در پہ عذاب بھیجا، مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرائم میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب ان پر عذاب کی کوئی شکل ظاہر ہوتی تو وہ جھوٹے عہد و پیمان کر کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرا لیتے، مگر عذاب کے ختم ہوتے ہی پھر نافرمانیوں پر اتر آتے۔ ہماری آیات سے غفلت برتنے اور جھٹلانے کا ہم نے انتقام لے کر انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ ہم نے دنیا میں کمزور اور ضعیف سمجھی جانے والی قوم کو ان کے محلات، باغات اور اقتدار کا وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر کتاب دینے کے لیے حضرت ہارون کو جانشین قرار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ریاضت کرنے کے لیے بلائے گئے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز تک مقیم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشا اور تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایسا مزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی، جس کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنے دنیاوی قوی کے ساتھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم شرک میں مبتلا ہو کر بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر قوم پر بہت ناراض ہوئے، بھائی ہارون کو بھی ڈانٹا اور پھر تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور پوری قوم کے لیے معافی طلب کرتے ہوئے مغفرت، رحمت اور ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، تقوی اور ایمان کو اختیار کریں، اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ان کی کتابوں تورات اور انجیل میں ہے، اور وہ انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کی خود ساختہ پابندیوں کو ان پر سے ختم کر کے ان کے گناہوں کے بوجھ سے انہیں آزاد کراتے ہیں، ان پر ایمان لا کر ان کی مدد و نصرت کریں تو یہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عمومیت کو بیان کیا کہ آپ تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل پر مزید احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادل کا سائبان اور من و سلوہ کی خوراک عطا کی، بیت المقدس میں داخلہ کے لیے جہاد کا حکم دیا اور مخالفت پر آسمانی عذاب کے مستحق قرار پائے۔ پھر سمندر کے کنارے بسنے والوں کا تذکرہ جنہوں نے سنیچر کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا، مگر اس کی پابندی کرنے کے بجائے اس دن شکار میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے ذلت امیز عذاب میں مبتلا ہو کر بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ پھر پہاڑ سروں پر معلق کر کے بنی اسرائیل سے میثاق لینے کا تذکرہ ہے کہ اتنے اہتمام کے باوجود بھی انہوں نے پابندی نہیں کی۔ پھر پوری انسانیت سے لیے جانے والے عہد الست کا تذکرہ ہے، جو عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو بھوری چیونٹیوں کی شکل میں نکال کر لیا گیا۔ تمام روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، مگر دنیا میں آ کر بہت سے لوگ اس سے منحرف ہو گئے۔ پھر ایک اسرائیلی عالم کا تذکرہ جس نے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر مالی مفادات کے لیے اللہ کی آیات کی غلط تعبیر اور تشریح کی، اسے کتے کی مانند بنا کر اس کی زبان سینے تک لٹکا دی گئی اور وہ کتے کی طرح ہامتا ہوا جہنم رسید ہو گیا۔ جسے اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ بن سکتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں وہ خسارے میں ہے۔ جنات اور انسانوں میں جو لوگ اپنے دل و دماغ اور آنکھ اور کان کا صحیح استعمال کر کے توحیدی
توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے وہ لوگ گمراہی میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کو اس کے اسماء و حسنہ کے ساتھ یاد کیا جائے، ملحدین کو خود ساختہ نام اللہ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر نبی سے اعلان کروایا کہ میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہ آتی اور تمام بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ میں تو اہل ایمان کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر قدرت خداوندی کے بیان کے لیے ایک جان آدم علیہ السلام سے انسانی تخلیق کا تذکرہ، اور پھر ازدواجی زندگی کے فائدہ کا بیان کہ اس کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے۔ پھر شرک کی مذمت کے ایسے کمزوروں کو اللہ کا شرک بناتے ہیں جو دوسروں کو تو کیا پیدا کریں گے، خود اپنی پیدائش میں اللہ کے محتاج ہیں۔ جن بتوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سننے سے بھی محروم ہیں۔ جو اپنی مدد نہ کر سکیں وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ ایک داعی اللہ کو اخلاق فاضلہ کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عفو و درگزر کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ اگر کبھی شیطان کے اثرات سے کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ کر تقویٰ اور نصیحت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اتباع اور پیروی کے لیے وہی اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں اور صبح و شام اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اس کے بعد صورت انفال شروع ہو جاتی ہے۔ انفال کے معنی ہیں مال غنیمت کے ہیں۔ اس صورت میں غنیمت کے احکام کا بیان ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اسے صورت بدر بھی کہا۔ 75 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل یہ مدنی صورت ہے، اور مال غنیمت کا مطلب ہے جنگ کے دوران جب میدان جنگ سے جو مال ملے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس صورت میں 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہوئے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ دیے جانے والے احکام پر عمل ایک مسلمان کے ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہے اس کی تقسیم کا حکم جاری کرے۔ پھر کامل ایمان والوں کی صفات اللہ کے ذکر سے متاثر ہونا، کلام اللہ کو سن کر دلوں کا نرم ہو جانا اور اللہ پر توکل کرنا مذکور ہے۔ پھر بدر کے ابتدائی مرحلہ کا تذکرہ ہے کہ نکلتے وقت تمہارے بعض لوگ پوری طرح تیار نہ ہونے کی وجہ سے جہاد پر آمادہ نہیں تھے، لیکن جب نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے مقابلہ کے لیے میدان میں آ گئے تو اللہ نے فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائی۔ کافر قتل اور زخمی ہوئے اور میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ مجاہدین کی عظمت کا بیان ہے کہ تم نے جو کافر قتل اور گرفتار کیے یا ان پر تیر برسائے تو در حقیقت وہ اللہ نے سب کچھ کیا۔ پھر بتایا کہ میدان جہاد سے بھاگنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، البتہ اگر مزید تیاری کر کے دوبارہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے پیچھے ہٹا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب بھی کوئی حکم آئے تو اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہ کریں، اس میں تمہاری حیات کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ کافر لوگ نبی کو گرفتار یا قتل کرنا چاہتے ہیں یا انہیں علاقہ بدر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کی سازشوں کا توڑ کرتے رہیں گے۔ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کافر اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جتنا مال چاہیں خرچ کر دیں، آخر کار انہیں اپنا مال ضائع ہونے پر حسرت اور افسوس ہی ہوگا۔ دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے دو کہ اگر وہ اسلام دشمن ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں تو انہیں معافی مل سکتی ہے، ورنہ پہلی قوموں کی گرفت نظام دنیا کے سامنے موجود ہے۔ قتال فی سبیل اللہ یعنی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو کر دین اسلام کا نظام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ اس بارے میں جو اہم پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں یا جو ہمیں راستہ دکھایا گیا ہے، قابل عمل باتیں ہیں، وہ یہ ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، شعیب علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ لینا، نتیجہ زلزلے نے انہیں آ لیا۔ بڑے عذاب سے قبل تنگی اور خوشحالی کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کی جائے۔ حالت امن ایک امتحان ہے، امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا ہے جس کی پکڑ سخت ہے۔
معجزات موسیٰ یعنی عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا سفید چمکتا ہوا نکلنا حق کی دلیل کے طور پر دیے گئے۔ فرعون کے جادوگروں نے حق کو پہچان کر فوراً قبول کر لیا اور اس پر جم گئے۔ آل فرعون کی آزمائش مثلاً قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا بھیجنا، عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ ایمان لانے کا وعدہ کرنا مگر عذاب ٹلتے ہی پھر خلاف ورزی کرنا۔ بت پرستی کی نفسیات یہ ہے کہ بتوں کے گرد موجود زیب و زینت سے متاثر ہو کر انسان ان کی پرستش کرنے لگتا ہے، برخلاف اس کے اللہ کی ہستی نگاہ سے اوجھل ہے اور کوئی ظاہری کشش نہیں، اس لیے اس کی عبادت میں یکسو ہونا مشکل لگتا ہے۔ حق سے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا شخص جنت میں نہ جا سکے گا۔ اللہ کی وسیع رحمت متقی، زکوٰۃ دینے والوں اور آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ کامیابی کا راز نبی امی کا مقام پہچاننے، ان کی تائید کرنے، ان پر نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنے میں ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ سب روحوں سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیا گیا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو علم ہی نہ تھا۔ دین کا علم آنے کے بعد دین چھوڑ کر دنیا کی طرف لپک پڑنا کتے کی طرح کا لالچ ہے۔ دل، کان، آنکھ سے حق کو نہ سمجھنے اور قبول نہ کرنے والوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروقت پیش بندی کر لیتے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ باقی سب اللہ کے بندے ہیں اور کچھ قدرت نہیں رکھتے۔ درگزر کے ساتھ بھلائی کا حکم دینا اور جاہلوں سے الجھنے کے بجائے اعراض کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا اور غور سے سننا آداب قرآن میں سے ہے۔ تعلقات کی اصلاح دنیا بھر کے مال و متاع سے بہتر ہے، اس لیے مال کی خاطر لڑنے سے بچنا۔ مومن وہ ہیں جن کے دل ذکر الہی سے حل ہو جائیں، ایمان بڑھ جائے، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ متقی بننے کا فائدہ یہی ہوگا کہ دل میں میزان حاصل ہوگی اور گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ ہی سچا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔